بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آمنت باللہ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا حمد و ثنا ہے کہ جس نے ہم پر رحم کھا کر، ہم پر ترس کھا کر، ہماری کوتاہ عملی کو خاطر میں رکھ کر کے ہمیں ایک ایسی شب سے نوازا کہ جس شب میں اللہ پاک کے رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے بندوں کو ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور یہ رات ہے شب قدر کی رات، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں پوری صورت کے اندر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے قرآن کریم کو ایک قدر کی رات میں، ایک عزت والی رات میں، ایک بڑی اور عظمت والی رات میں نازل کیا ہے۔ گویا اللہ پاک یہ ہمیں باور کرانا چاہتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی میں نے قرآن کریم کو ایک عزت اور ایک شرف والی رات میں نازل کیا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا شرف پہلے ہی تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ قرآن نازل ہوتا ہے اس شب میں، تو اس آیت سے یہ لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اس رات کو پہلے سے، نزول قرآن سے پہلے سے اس کی عزت اور اس کا شرف اسے دے رکھا تھا، اور پھر جب قرآن کریم اس شب میں نازل ہوا تو اس کے شرف اور اس کی عظمت دوبالا کر دی، اور اس دن اللہ پاک نے اپنے ساری رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ تو شب قدر ہمارے اوپر سایہ فغن ہے، اس لیے آئیے مفتی سید محمد ابراہیم صاحب ہمدانی ہمارے ساتھ مسلسل موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ فقہی اعتبار سے فقہا نے اور علماء نے اس کی تعیین جو ہے، چونکہ شب قدر کے بارے میں ہم اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں ہیں، مفتی صاحب متعدد حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو پورے رمضان میں، ایک میں ہے کہ اس کے آخری عشرے میں، ایک میں ہے کہ طاق راتوں میں کرو، اور ایک میں تو ہے کہ 27 کی شب بھی والی حدیث بھی ہے۔ تو کس طرح سے اس کا تعین ہو، اور یہ کیا 27 میں ہی ڈھونڈی جائے یا اور راتوں میں بھی، اور اگر 27 میں کوئی ڈھونڈے تو وہ غلط تو نہیں کر رہا ہے؟ شب قدر کی تعین کے سلسلے میں سب سے پہلے ہم جب قرآن دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں دو چیزیں مل جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مبارک مہینہ جس میں ہم نے قرآن اتارا، تو پتہ چلا کہ قرآن کا نزول جو ہوا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، تو مہینے کی تعین یہاں پر ہوئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، شب قدر میں، تو مہینہ بھی طے ہو گیا کہ جیسے کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ جو شب قدر ہے وہ پورے سال میں ہے، تو اس میں وہ شبہ دور ہو گیا کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان میں ہے، اور پھر رمضان میں بھی شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو اس سلسلے میں معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 40 سے زائد اقوال نقل کیے ہیں علماء کے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ اس میں سے تفسیر مظہری کے حوالے سے جو بات لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ جو زیادہ صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان المبارک کی آخری 10 دن جو ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور دوسری روایت میں ہے فی الوتر من العشر الاواخر، کہ رمضان کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو اس سے یہ بات متعین ہو گئی کہ شب قدر جو ہے یا تو آخری 10 دنوں میں ہے، یا آخری 10 دنوں میں سے بھی جو طاق راتیں ہیں، یعنی یا 4 یا 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 29 بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ راتیں جو ہیں یہ ان احادیث کی روشنی میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان راتوں میں شب قدر تلاش کر لینی چاہیے۔ لیکن علماء کی اور اس امت کی ایک بہت بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے
کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات کو ہے، رمضان کی 27ویں رات کو، اور اس سلسلے میں ان کے پاس سب سے بڑی دلیل ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے قسم لے لو اس بات پر کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں ہی رات کو ہے، اور مسلم شریف میں روایت ہے، اور بھی کئی حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان سے پوچھا گیا تو وہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر اور حضرت ابو حذیفہ اور اصحاب رسول کا تو یہی ماننا تھا کہ وہ شب قدر 27ویں رات کو ہی مانتے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، وہ اس پر دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ یہ جو سورہ قدر ہے اس میں کل 30 کلمات ہیں، اور جو جہاں شب قدر کا ہیا کا لفظ جو آیا ہے جس سے مراد شب قدر ہے وہ 27واں کلمہ ہے، تو لہٰذا یہ ایک دلیل ہے کہ شب قدر 27 ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک اور دلیل یہ بھی دی کہ لیلۃ القدر 3 بار آیا ہے اس صورت میں، اور تینوں کا مجموعہ جو ہے وہ 27 ہے، یعنی 9 9 اور 9 3 مرتبہ جب جوڑیں گے تو وہ 27 ہوتا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے جی لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور 3 بار آیا ہے تو یہ 27 ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، اشارہ ملتا ہے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ اسی طرح سے اور بھی دلائل ہیں، مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے، اور طاق میں سے بھی 7 پسند ہے، تو اور 27 میں بھی یہ 7 کا لفظ آ جاتا ہے۔ 7 کا عدد قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ ہے جی، بہت ساری چیزیں ہیں، من المثانی جی، اور سبت اذا رجعتم، کئی جگہوں پہ 7 کا عدد ہے۔ تو مفتی صاحب، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کوئی اجتہاد ہے کہ یہ 27ویں شب ہے؟ ان کی طرف منسوب ہے کہ وہ انہوں نے اجتہاد کیا، کہا کہ میں نے اس پر غور کیا، کیا وہ صحیح ہے روایت؟ وہ یہ تو خود حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت میں ہی بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ 27ویں ہی شب ہے۔ تو چونکہ اس طرح کی روایتیں ہیں، اور خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ 27ویں شب ہے یا پھر 29ویں شب ہے۔ مگر ہم یہ کہیں گے کہ افضل وہی لوگ ہیں کہ جو اس طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا، ان کو تو ملے گی ہی ملے گی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ اس شب کو متعین نہیں کیا گیا، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے، یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ صرف 27 کو ہے، یہ تو ان کے لیے ہے کہ جن کو موقع نہیں ملتا ہے بس یہی 27واں شب، تو ان کے لیے یہ میں نے کہا، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان ان راتوں میں یعنی جو طاق راتیں ہیں شب قدر کو تلاش کرے۔ خواتین و حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے امت کو بتانے کے لیے کہ شب قدر کس رات کو ہے، لیکن 2 صحابیوں کے درمیان کہا سنی ہو رہی تھی اور جھگڑا ہو رہا تھا، تو جس کی بدولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے محو کر دی گئی یہ آیت، اور آپ نے فرمایا کہ میں بتانے آیا تھا آپ کو کہ یہ انعام والی رات، اکرام والی رات، رحمت والی رات، برکت والی رات، اور یعنی رستگاری والی رات، کامیابی والی رات میں آپ کو بتانے آیا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں آپ سے چھن گئیں آپ کے جھگڑے کی وجہ سے، آپ کے تنازع کی وجہ سے۔ تو امت مسلمہ چونکہ آج بہت جھگڑوں میں الجھی ہوئی ہے، تو جب ایک چھوٹی سی عبادت، یہ چھوٹے سے جھگڑے کے نتیجے، اور وہ بھی صحابہ کا جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے جھگڑے کے نتیجے میں یہ بڑی نعمت سے ہم محروم رہ گئے، تو آج جب ہم اتنے جھگڑے کرتے ہیں تو کتنی نعمتوں سے محروم رہتے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مفتی صاحب، اس کی مقدار کیا ہے؟ جیسے قرآن فرماتا ہے لیلۃ القدر ہی الی مطلع الفجر، تو یہ اس کا اطلاق جیسے روزے میں ہم نے کہا تھا ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو اس میں عام لوگ جو ہیں وہ تو 11 بجے سے شب شروع کر دیتے ہیں، تو کیا اس کی گنجائش ہے کہ ہم یہ کہیں کہ شب قدر جو ہے افطار کے فوراً بعد سے شروع ہوتی ہے اور صبح کب تک رہتی ہے؟ جی بالکل، قرآن میں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ حتی مطلع الفجر، یعنی آخری وقت کب تک ہے۔ شروع کا وقت یہ تو ضابطہ ہے کہ رات جہاں سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی غروب آفتاب سے رات شروع ہو جاتی ہے، جو ہی دن ختم ہو جاتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں سے شب قدر شروع ہو جاتی ہے، تو وہیں سے ہمیں عبادت میں لگنا چاہیے، اور یہ رہتی ہے حتی مطلع الفجر، یعنی طلوع فجر تک، جب فجر طلوع ہو جاتا ہے تب یہ بیچ میں کافی وقت رہتا ہے، کافی بھی نہیں ہے بلکہ معمولی وقت ہے، تو اس میں غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لینی چاہیے۔ خواتین و حضرات، لیلۃ القدر واقعی ہمارے لیے ایک مہمیز بن کر آتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو لیلۃ القدر کو پاتے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ پھر لیلۃ القدر پانے کے بعد ان کی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو لیلۃ القدر میں سب سے اہم ترین چیز جس کی طرف توجہ ہو
وہ یہ ہے کہ پہلے میں اپنے گناہوں کو پہلی فرصت میں ان کو بخشوا لوں، کہ میری زندگی کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو میں چھوڑوں گا، یعنی توبہ کی رات اس کو بنا لینا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ جو لوگ تنگ دست ہیں، تہ دامن ہیں، اور جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو اس کے بعد ان کو اپنے ارزاق، چونکہ اس کے اندر رزقیں بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے کہ اس میں اللہ پاک رزقوں میں بھی برکت دیتا ہے اور رزق نصیب کرتا ہے، لوگوں کے مقدر اور تقدیریں بناتا ہے، اور کس طرح سے بناتا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، اور شب قدر کی سارے نوران اور شب قدر کی ساری فضیلت اور شب قدر کے سارے اکرامات و انعامات اللہ پاک ہماری جولی بھر دے اس رحمت سے اور اس نعمت سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔